کسی نے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرا دل بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہیں۔ جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ خود کی پرستش اور نفس کی پرستش ہی اصل میں بت پرستش ہے۔ اس کو چھوڑ دینے کے بعد ہی خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ نفس کی خواہش کے خلاف چلنے سے اس کا درد علاج اور اس کی تکلیف آرام میں بدل جاتی ہے۔ جو شخص نفس کو قید کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص نفس کو قید نہیں کرتا اسے نفس اور شیطان کی رضا اور محبت حاصل رہتی ہے۔ اے نفس، راحت کو چھوڑ تاکہ تو اللہ تعالیٰ کا دوست بن جائے اور تیرے سب کام اللہ تعالیٰ کر دے۔ نفس کی سب سے پسندیدہ چیز شہرت ہے۔ انصاف یعنی عدل کا پہلا قدم بری اور غلط خواہشوں سے دور رہنا ہے۔ غصے کی تیزی، سرکشی کے جوش، ہاتھ کی جنبش اور زبان کی تیزی پر ہمیشہ قابو رکھو۔ کامیاب لوگ اپنے ہونٹوں پر دو چیزیں رکھتے ہیں، خاموشی اور مسکراہٹ۔ خاموشی مسئلوں سے دور رہنے کے لیے، مسکراہٹ مسئلوں کے حل کے لیے۔ جو آنکھ نم رہتی ہے اسی آنکھ کو دیکھنے کی طاقت عطا کی جاتی ہے۔ خود غرضی نے انسان کو تنہائی کی سزا دی ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ نامناسب دعا بندگی کے آداب کے خلاف ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کا جام پی لیا ہے وہ سب راز جانتے ہیں مگر چھپاتے ہیں۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون لوٹ آتا ہے۔ دعا سے دل کا غبار چھٹ جاتا ہے اور روح کا سکون واپس آ جاتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں رب سے ڈرتا ہوں اور رب کے بعد اس شخص سے ڈرتا ہوں جو رب سے نہیں ڈرتا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر ہوتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا، یعنی یوں تو مومن بھولا بھالا اور سیدھا ہوتا ہے، لیکن سیدھے پن میں اس قدر غرق نہ ہو جائے کہ بار بار ایک ہی شخص سے یا ایک ہی موقع سے معاملہ ڈال کر نقصان اٹھاتا رہے۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا۔ لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں اور اپنے اعمال سے نہیں۔ اگر آپ نے عشق نہیں کیا تو خود کو زندوں میں شمار مت کرو، روز آخرت اس زندگی کا شمار نہیں کیا جائے گا۔ اپنی ذمہ داریاں اٹھاتے ہوئے امید گھر والوں سے نہ رکھیں کہ یہ انعام یا مقام دیں گے۔ انسان سے عزت کی امید کم عقلی ہے۔ ہمارا ہر عمل جب تک اللہ عز و جل کے لیے نہ ہوگا اس وقت تک ہم تکلیف میں ہی رہیں گے۔ رشتوں میں تلخی اور بلا وجہ کی روک ٹوک اور تنقید نہ ہو تو وہ کبھی بھی بجھتے نہیں ہیں۔ برائی کے پتوں کو 1000 مرتبہ کاٹنے سے بہتر ہے کہ اس کی جڑ پر ایک بھرپور وار کیا جائے۔ خدا اپنے بندوں کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، لیکن انسان اللہ کی مقرر کردہ حدود کو توڑ کر خود کو رسوا کر لیتا ہے۔ جب صبح پروردگار کے ذکر سے شروع ہونے لگے تو جان لو کہ دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ بے شک دلوں کا سکون رب کی یاد میں ہے۔ جیسا سوچو گے ویسا بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ تمہاری اچھی سوچ ہی تمہارے شاندار مستقبل کی ضمانت ہے۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ کام کرو نہ کرو، نفرت کبھی مت کرو۔ ایک لمحے کی نفرت 100 سالہ کوشش پر پانی پھیر دیتی ہے۔
نیکی کرنے والوں کی نیکی پر خوش ہوا کرو اور دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمیں بھی نیکی کی توفیق دے۔ تم کہتے ہو یا اللہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے ان کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے۔ جنت کا مطلب یہ ہے کہ رنجش کسی کے ساتھ نہ ہو، شکایت کسی کے ساتھ نہ ہو، نہ خدا کے سامنے بندوں کی شکایت اور نہ بندوں کے سامنے خدا کی، اور حاصل اتنا رکھو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو، پھر یہ زندگی جنت ہی ہے۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ پریشانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنی آرزوؤں کو اس اللہ کے حوالے کر دیں جس کے حوالے پہلے سے ہی سب کچھ ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ جن لوگوں میں قابلیت ہوتی ہے انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر جگہ پسند کیے جاتے ہیں۔ عزت کرنے والا غم میں نہیں آئے گا، بڑوں کی مان لینے والا غم میں نہیں آئے گا۔ کسی کے ساتھ نیکی کرنا اپنا اصول بنا لو، تم ایسے شخص بن جاؤ تمہیں غم نہیں آئے گا۔ آپ اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو اور بے عقل اور بیوقوف کے ساتھ گزارا کرنا نہیں آتا۔ بے عقل تو آپ ہی ہوئے۔ یہ معلوم نہیں کہ کل کا دن آئے گا یا نہیں۔ آپ آج کے دن کو ٹھیک کر لو، سمجھو کہ یہی آخری دن ہے۔ آپ کے ارد گرد کوئی مجبور، پریشان حال یا مصیبت زدہ ہے تو اس سے بڑی آزمائش تو اب آپ کے اوپر ہے۔ جہاں ذہن اور دماغ کو صرف حدیں نظر آتی ہیں، وہاں محبت چھپا ہوا راستہ دکھا دیتی ہے۔ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ محبت ظاہر کرنے کے لیے اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں، محبت اپنا نور آسمان تک خود پہنچا دیتی ہے۔ مشکل وقت کوشش سے نہیں نکلتا، یہ یقین سے نکلتا ہے۔ محبت تو یہ ہے کہ جب خدا کہتا ہے میں نے سب تیرے لیے بنایا، اور تم کہتے ہو کہ میں نے سب کچھ تیرے لیے چھوڑ دیا۔ الوداع صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پرکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جھانکتا ہے۔ اپنے اندر بدلاؤ اور تبدیلی کی کوشش کرو، اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرو، تمہارے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ فقیری اور غریبی سے ڈرتے ہیں، اگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو ان پر زمین کے راز کھول دیے جائیں۔ ہزاروں بہاریں گزر جائیں کیا پتھر پر پھول اگ سکتے ہیں؟ لیکن اگر پتھر خاک بن جائے تو اس خاک سے رنگ برنگے پھول اگ سکتے ہیں۔ یہی راز ہے۔ انسان کا دل اور نظر قابو میں نہ ہو تو وسوسے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ بندہ اپنے دل کے تابع ہوتا ہے، جیسا دل ویسی حرکت۔ اگر آپ کو ہر چیز کی قیمت معلوم ہے اور اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بیوقوفی اور کیا ہوگی؟ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ انسان جیسا خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی ویسا ہی سمجھتا ہے۔ تو دنیا دار ہے اس لیے دوسروں کو بھی دنیا دار سمجھتا ہے۔ انسان اپنی حالت پر دوسروں کو قیاس کرتا ہے۔ جس کا سر چکرائے وہ گھر کو گھومتا محسوس کرے گا۔ کشتی میں سوار انسان سمجھتا ہے کہ کنارہ بھی چل رہا ہے۔
روح اور جسم کی خواہش جدا ہے، دونوں کا ساتھ نبھایا نہیں جا سکتا۔ روح کی پرواز اس اونچے اور بالا عالم کی طرف ہے، جسم کی خواہش زمین پر رہنے کی ہے۔ جب تک انسان کی روح جسم کے ساتھ رہے گی، مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ زمین پر جنت کا ایک ہی راستہ ہے اور ہم اسے محبت کہتے ہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، کوڑے کے ڈھیر میں ایک مرغ رزق تلاش کر رہا تھا۔ کوریتے کوریتے اسے ایک بیش قیمت ہیرا مل گیا۔ مرغ بولا، بے شک تو ایک قیمتی ہیرا ہے، مگر مجھے اس سے کیا؟ اگر تو کسی جوہری کو مل گیا ہوتا تو تیری قدر کرتا، تجھے اپنی دستار میں سجاتا۔ میرے لیے تو یہ بہتر تھا کہ کاش تیری جگہ اناج کا ایک دانہ مل گیا ہوتا۔ عبادت وہ ہے جو محبوب کو منظور ہو جائے، ورنہ کروڑوں سال کی عبادت ایک سجدہ نہ کرنے سے ضائع ہو گئی۔ خوف دو طرح کی کیفیت پیدا کرتا ہے، ایک تو یہ بگاڑ پیدا کرتا ہے، یا دوسرا یہ اطاعت پیدا کرتا ہے۔ تم عقل کے راستے پر چلنے سے پہلے ادب، ایمان اور تابعداری کا راستہ اختیار کرو۔ جن لوگوں سے دعا لینی ہے ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا نہ کرو۔ غصہ دراصل محبت کا دشمن ہے، کیونکہ محبوب پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ اس لیے یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ، غصے میں مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جو زندگی میں پچھتاوا بن جائے، کیونکہ غصے میں انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، تو یاد رکھیں کہ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام دل کا سکون نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر اس کو پسند کر کے آپ چلنا شروع ہو جائیں تو دل کو سکون مل جائے گا۔ کچھ لوگ زندگی میں مردہ ہوتے ہیں اور کچھ مرنے کے بعد بھی زندہ۔ خوشی میں اللہ کو نہ بھولنے والا، اپنے ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا اور شکر کرنے والا، یہی تو بزرگ ہوتا ہے۔ دعا مانگنا شرط ہے، منظوری شرط نہیں۔ اللہ کے پاس مکمل اختیار ہے، چاہے تو گناہ گار کی دعا منظور کر لے، نہ چاہے تو پیغمبر کی دعا بھی منظور نہ ہو۔ جس قدر دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، اسی قدر تمہارے فائدہ ہے۔ دنیا کی کڑواہٹ اور تلخی آخرت کی خوشگواری ہے، اور دنیا کی خوشگواری آخرت کی تلخی ہے۔ اچھے وقت کا انتظار بذات خود ایک اچھا کام ہے۔ ایک بیج بغیر آواز کے باہر نکلتا ہے، لیکن ایک درخت زبردست آواز کے ساتھ زمین پر گرتا ہے۔ تباہی آواز رکھتی ہے اور تخلیق خاموشی۔ یہ خاموشی کی طاقت ہے، خاموشی سے جئیں۔ عقل مندوں کو تو صبر پسند ہوتا ہے۔ جو بات کرنے کے مقابلے میں صبر اختیار کرتا ہے، آسمان سے بلند ہو جاتا ہے۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسی کو ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ خبر دینے والے کا انتظار کرو۔ آپ میں سے ہی، آپ کے آس پاس آپ جیسا انسان، کوئی انسان نہ جانے کب کہاں بولنا شروع کر دے۔ اپنے کان کھلے رکھو، سماعت متوجہ رکھو۔ شکایتوں کا چھوڑ دینا صبر ہے۔ بدفطرت وہ ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں، اور جس کو اللہ کے بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ بزرگی کا مطلب ہے کہ انسان کا دوسرے انسانوں کے لیے نقصان سے خالی ہو جانا، اور پھر اس کے بعد لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو جانا۔ جتنا اختیار آپ اپنی زندگی میں اللہ کو دیں گے، اتنا اختیار اللہ کی کائنات میں آپ کو مل جائے گا۔ اس خوبصورت راستے پر وہ چل ہی نہیں سکتا جس پر اللہ راضی نہ ہو۔ اللہ راضی پہلے ہوتا ہے، سفر بعد میں ملتا ہے۔ زندگی صرف میں ہی نہیں، زندگی وہ بھی ہے، تو بھی ہے۔
جب ہر چیز کو چھوڑ ہی جانا ہے تو حاصل کیا ہے، محرومی کیا ہے، جیت کیا ہے، ہار کیا ہے؟ امتحان میں کوئی سوال اٹک جائے تو اگر اچانک استاد کا چہرہ یاد آ جائے تو پھر سوال حل ہو جاتا ہے۔ وہ چہرہ جو آپ کے دل کو قرار دے، سکون دے، وہ آپ کے ذہن کو بھی بیدار کر دیتا ہے۔ آج کا انسان دور کے سیٹلائٹ سے پیغام وصول کرنے میں مصروف ہے۔ وہ قریب سے گزرنے والے چہرے کے پیغام کو وصول نہیں کر سکتا۔ جب درد اور غم اللہ کے قابل اور باصلاحیت بندے کی زندگی میں آتا ہے تو وہ بندہ دنیا اور آخرت کے عظیم بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ ایسے بندوں کے لیے درد اور غم ان کی زندگی کا نور ہے۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر آپ روحانیت کے راستے پر چلنے کی خواہش مند ہیں تو لوگوں کی کڑوی اور میٹھی باتوں کو مسکرا کر ٹال جائیں۔ علم دینا بہت آسان ہے، لیکن علم حاصل کر کے اس کو جذب کر لینا بہت مشکل کام ہے۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کر دیا، حقیقت میں انہوں نے اپنی مشکلات کو اور بڑھا لیا۔ ہماری پیری اور بزرگی بیکار ہے اگر ضرورت مند اور محتاج کے کام نہ آئیں۔ طاقت، فراوانی، عظمت اور شان و شوکت خدا کی صفات ہیں۔ بندے کو یہ سب حاصل کرنے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جسم کا ہر حصہ اللہ تعالیٰ سے زبان کی تیزی کی شکایت کرتا ہے، لہٰذا اس کو قابو میں رکھو۔ برائی کرنے والوں کو آپ پانی پر چل کر بھی دکھا دیں تب بھی کہیں گے کہ تیرنا نہیں آتا اس لیے چل رہا ہے۔ زندگی کو ہمیشہ امانت سمجھو، یہ بہت جلد تم سے واپس لے لی جائے گی۔ حقیقت میں خوش انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے خوشی کا سبب بنتا ہے، ان کی زندگی میں خوشی لاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے لیے دوسرے بہت سے لوگوں کو خوش فہمیوں کے سمندر میں غرق کر دیتے ہیں۔ ماضی کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، نہ بھلایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی ہے، اور نہ ہی اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ اسے صرف اور صرف قبول کیا جا سکتا ہے۔ گزرے ہوئے خوبصورت لمحات کی یاد ہمیشہ انسان کو اداس کر دیتی ہے۔ انسان کا دل واپس انہی لمحات میں جینے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے۔ دنیاوی جان پہچان میں جب اچھی طرح جان پہچان ہو جائے تو اس کے بعد ہمیشہ انجان بننے کا سفر شروع ہوا کرتا ہے۔ ہر خاص وقت کے ساتھ ساتھ عام بن جاتا ہے، اور ہر عام پھر سے ایک نئے خاص کے لیے اپنا سفر شروع کرتا ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کرنا۔ انسان کا اپنے عیبوں کا پتہ ہی نہ ہونا سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح اپنے دشمن کو پہچاننے میں ہوشیار رہتے ہو، اسی طرح اپنے عیب کو جاننے میں بھی چالاک رہو۔ کچھ لوگ بے چینی میں اپنی آرزو کا چراغ بجھا دیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے خود کو ایک تکلیف میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اسی بے چینی کو تحریک بناتے ہوئے نئے راستے تلاش کر لیتے ہیں اور اس طرح پرانے ڈھانچوں پر نئی تعمیر۔ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو لگام دے کر اور اس کی باگیں چڑھا کر اپنے قابو میں رکھے اور لگام کے ذریعے اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے روکے رکھے۔ سب سے پہلی چیز جو تم پر اللہ کے لیے واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے احسانات کا شکر ادا کرو اور اس کی رضا کو حاصل کرو۔ مومن کا شکر اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے، جبکہ منافق کا شکر صرف اس کی زبان کی حد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچے رہنا توبہ کرنے والوں کی عبادت ہے۔ اخلاص سے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اگر تو نجات چاہتا ہے تو ایسے استاد کی صحبت اختیار کر جو علم کا حکم جاننے والا ہو، تاکہ تجھے علم سکھائے اور ادب بھی، اور اللہ تعالیٰ کا راستہ بتائے۔ مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عاجزی اور حیرت ہے۔ وہ دونوں جہان میں دوست یعنی اللہ تعالیٰ کے سائے میں سویا ہوا ہے۔
جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جائے وہ ہر مصیبت اور ہر آفت کا شکار ہو جاتا ہے۔ خود پر خوف مسلط مت کرو، ہر وقت خود کو پرسکون رکھو، اس سے پہلے کہ موت تمہاری سانس تھام لے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اچھی باتیں سن کر ان پر عمل کرو، کیونکہ یہی مومن کا شیوا ہے۔ خالی تمنا اور آرزو کرنا بے وقوفی کا ایک جنگل ہے، جس میں بے وقوف ہی مارا مارا پھرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی حقیقت کا علم تم سے چھپا لیا ہے، اس لیے کوئی چیز تمہیں اچھی لگے یا نہ لگے اس کے خلاف نہ کہو۔ اگر تو اپنے اندر کی مکمل صفائی اور پاکی چاہتا ہے تو سچے دل سے دنیا کی خواہشوں سے علیحدہ ہونا شروع کر دے، اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے ملا لے۔ جو کسی مصلحت سے یا کسی چیز سے ڈر کر محبت کرے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، محبت نہیں کر سکتا۔ زندگی بھر ایک کندھے کے لیے ترستے لوگوں کو اس دنیا سے جانے کے بعد چار چار کندھے ملتے ہیں۔ زندگی موت کا ایک طویل راستہ ہے جس پر ہم اداس اور تلخ قدموں کے ساتھ چلتے ہیں، مگر وہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اپنا ہم سفر بنا لے۔ زندگی آسان کسی کی بھی نہیں ہوتی، بس اپنی اپنی اداکاری ہوتی ہے۔ کوئی صبر کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، اور کسی میں برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے تعلقات بہت مضبوط ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے تھوڑا سا فاصلہ اختیار کریں تو ان میں سے اکثر آپ کو مرا ہوا ہی تصور کر لیں گے۔ دشمن کے ساتھ صلح کر لو، لیکن دشمن کے ساتھ کھڑے ہونے والے دوستوں کے ساتھ کبھی نہ کرنا، کیونکہ دشمن کا جو عمل ہے ہو سکتا ہے وہ وقتی غصہ ہو، لیکن وہ منافق نہیں۔ دشمن کا ساتھ دینے والا دوست منافق ہے، اور نفاق کی کوئی معافی نہیں۔ آپ کی اہمیت تب تک ہے جب تک آپ اپنی فائدہ مند موجودگی کا احساس دوسروں کو دلاتے رہیں گے۔ نسلیں آپ کی نصیحتوں سے نہیں، آپ کے اعمال سے سیکھتی ہیں۔ سچ بولنا بے شک بڑی بات ہے اور قابل تعریف ہے، مگر اس سے بڑی بات اور کمال والی بات یہ ہے کہ آپ میں سچ سننے کی ہمت بھی ہو۔ پریشانی اور آسانی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ پریشانی ہو تو صبر کرو، آسانی ہو تو شکر کرو۔ جدائی کی گھڑی تک محبت اپنی گہرائی سے ناواقف رہتی ہے۔ وجوہات، نظریے، دلیلیں، تقاضے سارے کے سارے کسی ایک کے آگے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ چاہت کے باوجود بھی اظہار ممکن نہیں ہوتا۔ ہر وہ سوچ خوبصورت ہے جو انسانیت کو اپنی ترجیحات کی فہرست میں سب سے اوپر رکھے۔ کاریگری پر ہم اپنی عمر بھر چوڑے ہی رہے، وقت رخصت دیکھیں جو رجسٹر نیکیوں کے ورق جیسے کورے تھے کورے ہی رہے۔ ساتھ چلنے کی شرط پر لوگ ساتھ چل تو پڑتے ہیں، لیکن کئی راستے میں بدل جاتے ہیں اور کئی راستے ہی بدل جاتے ہیں۔ تمہاری غلطیاں بھی تمہیں سچائی تک لے جا سکتی ہیں، اور اللہ کے مخلص بندوں کے ساتھ اکثر ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کچھ لوگ بلا وجہ ہی اچھے لگتے ہیں، ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، پھر بھی دل کرتا ہے کہ وہ سامنے رہیں اور مسلسل رہیں۔ حد کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس لیے اس سے آگے نہ بڑھا کریں، کیونکہ بے حد ہو جانا بعض مرتبہ جان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ بد زبان کے پاس کوئی ادب نہیں ہوتا، اور بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ مومن کا دل کبھی بھی اچھی اور خیر کی باتیں سننے سے نہیں بڑھتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ نہ بن جائے۔ کمال کا پیر ہے عشق،
چھوڑ دیتا ہے مرید کر کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ عمل بہت کچھ دے سکتا ہے، لیکن یاد رہے کہ عمل سب کچھ نہیں ہے۔ واصف اسی دنیا میں وہ دنیا بھی ملے گی، ہے شرط کہ تم عشق کو سالار بنا لو۔ جب انسان محبت سے رب کو پکارتا ہے تو پھر اس پر رب کی طرف سے ایسے انعامات اور رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے جو بے پناہ ہوتی ہے۔ اسلامی زندگی کی جڑ شریعت ہے۔ جب جڑ ہی نہیں، برگ و بہار کہاں سے آئیں گے؟ عقل مند اپنے آپ کو زمین پر بٹھاتا ہے، جھک کر عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اس طرح وہ لوگوں کی بھیڑ سے بہت بلند ہو جاتا ہے۔ لیکن نادان اور بے وقوف بیٹھنے کے لیے اونچے مقام کی تلاش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ وہ خود کو دوسروں سے بلند سمجھتا ہے اور اس طرح تھکتا ہے اور ذلیل ہو جاتا ہے۔ خوشی کوئی تیار چیز نہیں، یہ آپ کو اپنے اعمال سے حاصل ہوتی ہے، دوسروں کو دینے سے حاصل ہوتی ہے، اپنی خواہشوں کے خلاف صحیح، نیک اور انصاف پسند زندگی گزارنے سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ شخص جو بیش قیمت ہو کر لوگوں کے لیے مفت ہو جائے، ایسے شخص کی قیمت یقیناً صرف اللہ کے پاس ہے۔ عقل کی نگاہ ہمیشہ انجام پر ہوتی ہے، اسے ظاہری لذتیں دھوکہ نہیں دے پاتی۔ یہ دھوکہ تو صرف نفس کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ اسے فوراً مل جانے والی لذت اور فائدے سے آگے کچھ دکھتا ہی نہیں۔ عقل کو اپنا دوست بنا لے، اس دوست کو علم کے ذریعے مدد پہنچا، پھر نفس کے خلاف جہاد شروع کر۔ یہ باتیں تیری ہی کامیابی کے لیے بتائی جا رہی ہیں۔ نصیحتوں سے ان میں موجود فائدہ ضرور حاصل کر لیا کرو، تمہاری خوش نصیبی کا راستہ بہت آسان ہو جائے گا۔ حکمت کی باتوں پر عمل کرتے وقت یہ خیال رکھنا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی بالکل چھوڑ دینے کی کوشش کرو، کیونکہ حکمت کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ یہی خواہشیں ہی ہوتی ہیں۔ یقیناً حکمت اور خواہشیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ اللہ کے کیے ہوئے وعدے ہی تو ہیں جو ایک سچے پکے مومن کے لیے دلاسا ہے، ایک دوست اور بہترین تھپکی کسی بھی برے وقت میں جو آپ کو ہارنے نہیں دیتے۔ راستے کی بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو، جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ جب انسان کا شعور اور زندگی کا شعور مکمل ہو جاتا ہے تو وہ یا تو ہمیشہ کے لیے خاموشی میں رہتا ہے یا پھر ہر چیز کے سامنے باغی ہو جاتا ہے۔ بہت محدود لمحے ہوتے ہیں جب انسان خوش بھی ہوتا ہے اور مطمئن بھی۔ فطرت آسان تھی، مگر انسان نے بناوٹ اور منافقت کے ساتھ رہنے کو پسند کیا، اس کو ترجیح دی، اس لیے آج انسان جی کر نہیں تھک کر مرتا ہے۔ پتھر خاص کو ہی لگتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو یا انسان۔ پھلوں سے بھرے درخت اور ہنر سے بھرے لوگ نشانہ بنا کرتے ہیں، بیکار چیزوں کو تو کوئی دیکھتا بھی نہیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کی بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ پریشانی تب بڑھتی ہے جب ہم غیر ضروری لوگوں کو اپنی زندگی میں ضرورت سے زیادہ شامل کر لیتے ہیں۔ بہترین کمال ایسے مقام پر خاموشی اختیار کرنا ہے جہاں بات کرنا مناسب نہ ہو۔ اے میرے ساتھی، میرے دوست، اے اللہ کے بندے، تجھے معلوم بھی ہے کہ فیض، راحت، سکون اور نعمتیں کہاں اور کب ملیں گی؟ ان سب چیزوں کی شروعات ادب سے ہوتی ہے، سر کو جھکا دینے سے ہوتی ہے، مان لینے اور مان رکھنے سے شروع ہوتی ہے، والدین اور استاذ کے پیر دبانے سے شروع ہوتی ہے۔ تو پھر جلدی کر اور خدمت میں لگ جا، سوال کرنا چھوڑ دے، الٹا جواب دینا چھوڑ دے۔
اپنے آپ کو کچھ سمجھنا چھوڑ دے، دوسروں کو کم سمجھنا چھوڑ دے۔ مختصر کہوں تو یہ کہ عاجز بن، اللہ کا بندہ بن، اللہ کا پیارا بن جا، مسجود ملائکہ ہونے کا ثبوت دے، دوسری تمام مخلوق کو مطمئن کر کہ تیرے والد کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا تھا۔ اللہ کی دوستی کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ تجھے کائنات کے راز ملیں گے، ضرور ملیں گے، بلکہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تیری زندگی اللہ کی یاد میں گزرے گی۔ اللہ کے دیے ہوئے دین کو سر کا تاج بنانا ضروری ہے، اس کے حکموں کی پیروی ضروری ہے۔ ہاں، یہ سب بہت ضروری ہے۔ جب اللہ کے بندے اپنے پرانے دنیاوی دوستوں کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب ہمیں کسی سے بھی کوئی دلچسپی نہیں رہی، لوگوں اور دنیاوی چیزوں کا ملنا نہ ملنا برابر ہے، لیکن ہاں، ہمارا محبت بھرا سلام لے جاؤ۔ ساری پریشانی ہی یہی ہے کہ ہمیں اپنا مقصد ہی یاد نہیں۔ تو سمجھتا ہے کہ تو اس دنیا میں گھر بنانے آیا ہے، مقام عہدہ حاصل کرنے آیا ہے، لیکن دیکھو، میں پھر تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ تو ایک راہی ہے۔ اپنے سفر پر دھیان دے، منزل یعنی آخرت کی جستجو میں لگا رہے۔ کوئی راستے پر چلنے والا مسافر راستوں میں گھر بناتا ہوا نہیں دیکھا گیا، بس وہ تھک کر کہیں ٹھہر جانے کا انتظام ضرور کر لیتا ہے۔ ہر مٹی سے برتن نہیں بنا کرتا، برتن بنانے والی مٹی خاص ہوتی ہے اور مٹی کے نیچے عام نظروں سے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ کمہار کے سوا کسی دوسرے کو اس کی پہچان نہیں ہوتی، اس کے ذرات میں وہ خاص تعمیری اجزاء ہوتے ہیں جو عام مٹی میں نہیں ہوتے۔ اور پھر مٹی تو ایک مثال ہی ہے، اصل بات تو یہ ہے کہ شاید تو سمجھ جائے، تیرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ مانو یا نہ مانو، قبول کرو یا نہ کرو، فیصلہ تو اللہ کا ہی چلے گا۔ کسی کو بھی کوئی سوال کرنے کی اجازت نہیں، سوال تو تم سے کرے گا وہ، تمہاری عمر، جوانی، مال اور نعمتوں کی فضول خرچی کا۔ وہ کام جو بہت جلد قبول ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت راضی کر دیتا ہے، وہ اس کی مخلوق کی خدمت ہے، اور اس خدمت میں بیمار کا پہلا نمبر ہے۔ اللہ کے یہاں تمہاری کوئی چیز نہیں خریدی جائے گی، سب فضول ہے، مگر یہ کہ بندے کے پاس ایک پاک دل ہو جو اخلاص سے بھرا ہوا ہو۔ ہاں، تو پھر ایسے بندے کی قیمت اس کا رب خوب دے گا، بہت بہت دے گا۔ ہر ملاقات کی ایک شرط ہے اور وہ تنہائی ہے۔ جب تک تو اپنے دل کو تنہا نہیں کر لیتا، تب تک تیرے دل کی ملاقات تیرے رب سے نہیں ہوگی، یہ ناممکن ہے۔ دیکھو، اللہ کو تم سے نتیجہ نہیں چاہیے کہ تم سے وہ تمہارے نیک کوششوں کے نتیجے مانگے، اسے تو صرف تمہاری مخلص کوششیں چاہیے، تو کوشش کرو اور کیے جاؤ۔ کسی دولت مند اور عہدے دار بندے کو دیکھ کر دل میں اس کا رعب نہ بٹھایا کر۔ رعب تیرے دل میں صرف اللہ کا ہو، اس کے علاوہ کوئی دولت مند نہیں، سب کے پاس رب کی عطا کی ہوئی چیزیں ہی ہیں۔ علم تو بہت ہے، مگر دل کا علم بہت خاص ہے، خاص بندوں کے پاس ہی ہوتا بھی ہے۔ ایسا کوئی بندہ تلاش کر، وہ اس طرح کے نفس کی خواہش چھوڑ اور دل کو اپنے خالی کر، دنیا کے شور سے اللہ کا فقیر ہو جا، پھر اللہ اپنے کسی بندے کو تیرے حصے کا علم دے کر بھیج دے گا۔ اللہ کا سچا بندہ ڈھونڈنے نکلو تو جوتیاں گھس جائیں گی، وہ نہیں ملے گا، کیونکہ وہ کسی پر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتا۔ لیکن تیری تڑپ جس دن سچی ہو گئی، اس دن اللہ اپنے دوست کو تیرے دروازے پر ہی بھیج دے گا، اور وہ اپنے ساتھ وہ سب کچھ لائے گا جس کی تجھے ضرورت ہے۔ اسی لیے تو مولائے روم نے فرمایا، پانی مت تلاش کر، پہلے پیاس پیدا کر۔ اپنے دل ہی کو دیکھ لے، کیا کبھی یہ سکون سے بیٹھا بھی ہے؟ کبھی ماضی کی طرف بھاگتا ہے، کبھی مستقبل پر اس کی نظریں لگی رہتی ہیں، تجھے فرصت کی 2 سانسیں بھی نہیں لینے دیتا۔ تو اس کا مالک ہے، لیکن ہر حکم اس کا تیرے اوپر چلتا ہے۔ ماضی سے اتنا تعلق رکھ کہ تیری نصیحت کے لیے اس کی یادیں کافی ہوں، اور حال کو بالکل بھی فضول کاموں میں ضائع مت کر۔ جب تو ایسا بن جائے گا
تجھے مستقبل کی فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ جس نے اپنے خیالوں میں اللہ کو نہیں بسایا بلکہ اس کے خیالوں کی دنیا کا حکمران دنیا کا کوئی شخص ٹھہرا، تو یقیناً یہ بندہ بڑے نقصان میں رہا، دین کے بھی اور دنیا کے بھی۔ وقت کم ہے، تیز تیز چلو، تھک گئے ہو تو آہستہ آہستہ، مگر چلتے رہو، مسلسل چلو۔ منزل تک پہنچ جانے کی یعنی کامیابی کا راز یہی تو ہے۔ یہ عشق کی باتیں جو آج کل ہر زبان پر جاری ہیں، ہر کوئی عاشق ہونے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے، یہ وعدہ صرف زبانی ہے۔ اگر حقیقت میں کوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر عاشق ہو جاتا تو کبھی کوئی قدم سنت کے خلاف ہرگز نہ اٹھاتا۔ پیٹ بھر کر کھانا جانوروں کا کام ہے اور بھوکا رہنا بیماروں کا علاج۔ نیک عادتوں کی دو صورتیں ہیں، خدا کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ اس کے حکموں کی پابندی کرو، اور بندوں کے ساتھ نیک عادت یہ ہے کہ صرف خدا کے لیے ان سے میل جول برقرار رکھا جائے۔ جب اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی کو کچھ دیں تو اس انسان سے اپنی نظریں جھکا لیں، ہو سکے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے کسی بہانے سے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیں تاکہ لینے والا شرمندہ نہ ہو۔ اگر کسی کی زبان کی وجہ سے رب کے کسی بندے کا دل دکھ جائے اور وہ بندہ پلٹ کر زیادتی کرنے والے کو کچھ نہ کہے، خاموش رہے، تو رب خود اس کی مدد کو آتا ہے۔ ہم میں سے سب سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، اور ہم میں سے بدترین شخص وہ ہے جس کی برائی سے اللہ کی مخلوق خوف میں مبتلا رہے۔ اللہ کا بندہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے دکھ میرے ہیں اور میری خوشیاں سب کے لیے ہیں۔ اگر سونے کا تجھے اتنا ہی شوق ہے تو ایسا کر کہ بستر اٹھا اور اللہ کے راستے پر سو جا، کیونکہ وہاں سے اللہ والوں کا گزر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ تجھے تیری غفلت کی نیند سے جگا دے۔ انسان ایک عمل مسلسل کرے، اور وہ یہ کہ اپنے عیبوں پر نظر رکھے، اس طرح اس کی نیکیوں پر اس کی نظر بد نہیں لگے گی اور وہ غرور سے بھی بچا رہے گا۔ ایک طویل مدت تک ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد بالآخر ہر انسان کو اپنے جیسے ذہن رکھنے والے لوگوں کی صحبت مل ہی جاتی ہے۔ اللہ کو تم یاد نہیں کرتے بلکہ وہ خود تمہیں اپنی یاد دلاتا ہے، بار بار دلاتا ہے، ہر مقام پر اس کی یاد کے ذریعے ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے اس کی یاد کے یہ موقع بڑے ہی فائدہ مند ہیں، بڑے ہی کام آتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا ذکر ہماری روح کے لیے رزق ہے، غذا ہے۔ اس غذا کے نہ ملنے پر ہماری روحیں کمزور ہو گئی ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ روحیں غذا کے نہ ملنے سے ہلاک ہو جائیں، ہمیں تیرے ذکر کی توفیق عطا کر، خوب عطا کر، بے شمار عطا کر۔